اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. آج ہم لوگ ایک خاص ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو اسپیسیفکلی ایک ہی آیت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے ذوالحجہ کے بارے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس پہ ہی ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا 10 دن. ذوالحجہ اسلامک منتھ ایک منتھ ہے، اسلامک منتھ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لونر کیلنڈر فالو ہوتا ہے تو 12 مہینے ہوتے ہیں. رمضان ایک مہینہ ہے، محرم ایک مہینہ ہے. ویسے ہی اسلام میں 4 بہت سیکرڈ مہینے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سب کو وہ پتہ ہونا چاہیے وہ کون سے ہوتے ہیں. اس سیکرڈ مہینے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، پری محمدن ایرا میں بھی بہت سیکرڈ مانا جاتا تھا. اس میں لوگ لڑتے نہیں تھے، لوگ وار پہ نہیں جاتے تھے. تو یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ہم لوگ تبھی فالو نہیں کرتے اسلامک کیلنڈر تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. تو 10th ڈے آف ذوالحجہ جو ہے وہ بقرعید ہوتا ہے، اور 9th ڈے عرفہ ہوتا ہے جو حج کا دن ہوتا ہے، جس میں سب لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے بھی وہ ڈے بہت سگنیفیکنٹ ہے اگر کوئی حج نہیں بھی کر رہا ہو تو اگر ہم لوگ سب کو یہ پتا ہے نا کہ اگر پوچھا جائے کہ سب سے امپورٹنٹ نائٹس پورے سال میں کون سی ہیں تو ہم لوگ بنا سوچے بس فوراً کہہ دیں گے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. آبویسلی رمضان کی لاسٹ 10 نائٹس ہے جس میں ہم لوگ بھرپور عبادت کرتے ہیں. اسی طرح سے پورے سال میں اسلامک کیلنڈر میں 10 سب سے امپورٹنٹ ڈیز کون سے ہیں، نائٹ نہیں. تو اس کا جواب ہوگا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، مطلب جس دن ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں اس سے پہلے کے 10 دن. اور آئیے ہم اس کے اب روایتوں میں جاتے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہے کہ سارے دن برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کو برابر نہیں بنایا ہے، سارے وقت کو برابر نہیں بنایا ہے. تو کچھ ایسے وقت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت دی ہے دوسرے وقت کے حساب سے. جیسے مہینے میں دیکھا جائے تو جمعہ ایک ایسا دن ہے جو زیادہ فضیلت کا ہے، اور سارے مہینوں میں دیکھا جائے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو زیادہ فضیلت کا ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دن بنائے جو بہت فضیلت کے اور ہم کو ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور وہ ہے پہلا 10 دن ذوالحجہ کا جو ہمارے لیے 20 جولائی سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو جانتے ہیں کہ اس کا بیسٹ یوز ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ کوئی اور دن اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا محبوب، اتنا اچھا نہیں ہے سوائے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے. ایک انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مطلب جہاد بھی کیا یہ جہاد سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن، سوائے کہ اگر کوئی انسان اپنے سارے گھر بار مال سب چھوڑ کر چلا جائے اور شہید ہو جائے، تب صرف اس سچویشن میں یہ دن وہ انسان کے ڈیڈ سے زیادہ بڑا ہے. اور باقی سارے سچویشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا کتنا زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس 10 دن میں عبادت کرنے کا ہے. اور بہت ساری حدیث ہیں ایسے کہ اللہ کے قریب وہ انسان زیادہ پیارا ہے، زیادہ قریب ہے جو اس 10 دن اچھے کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اچھے مسلمان بن کے رہتا ہے. یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ یہ سب کی ریفرنس ہے ان حدیث میں. ایک اور حدیث ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو 10 ذوالحجہ کے دنوں سے زیادہ افضل ہو، تو اس لیے تم اچھے کام زیادہ کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو اور یہ کہو اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. مسند احمد کی حدیث ہے. تو یہ 3 چیز بہت زیادہ کہنے کا ان 10 دن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کوالٹی میٹر کرتا ہے کہ تم ایک بار سبحان اللہ بولو، دل سے بولو، سمجھ کر بولو، بٹ ان 10 دن میں کوانٹٹی بھی میٹر کرتا ہے کہ ہم
کیسے کتنی بار اللہ اکبر بول رہے ہیں, کتنی بار الحمدللہ بول رہے ہیں, مطلب ذکر کو بڑھانا ہے. کیونکہ بے شک رمضان کی دا 10 نائٹس ان رمضان, جو رمضان کی راتیں ہیں وہ سب سے فضیلت والی ہیں پورے سال میں, لیکن یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے فضیلت والے ہیں پورے سال کے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جانے نہ دیں. ابھی تک تو ہم کو خود نہیں پتا تھا اس کا اتنا امپورٹنس ہے, اور کیونکہ اب ہم کو پتا چل گیا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ اس کا ہم لوگ پورا کا پورا فائدہ اٹھائیں. اور سورے میں, ایک سورے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, اللہ سویز بائی فجر, فجر کے وقت, فجر کا وقت بھی بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے سارے وقتوں میں, اور 10 دن کے اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں. اب کچھ اسکالرس بولتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے بھی ہو سکتے ہیں اور ذوالحجہ کے بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ اسکالرس بولتے ہیں کہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, نائٹس کے لیے بھی اور ڈیز کے لیے بھی. تو یہ کنفیوژن دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے 10 دن زیادہ امپورٹنٹ ہے, رمضان کے لاسٹ 10 days یا ذوالحجہ کے لاسٹ 10 days. کلیئرلی رمضان کے لاسٹ 10 نائٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ذوالحجہ کے فرسٹ 10 days زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو اب کیا چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حج کا وقت ہے, لوگ ابھی اگر کووڈ نہیں ہوا ہوتا تو لوگ حج میں گئے ہوتے ہیں, اور حج کے جو 7th 8th 9th 10th 11th 12th یہ جو دن ہے لاسٹ ایک ہفتہ جیسے سے پہلے, اس میں صرف ان لوگوں کے لیے جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں, جو گھر پر بھی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فضیلت کا ٹائم ہے. ایک حدیث ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ ایک بھٹی میں گر جائیں اور سب جل جائیں, مطلب سارے گناہ تمہارے, اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے اس وقت میں کہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر ہم لوگ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ روزے رکھ سکتے ہیں. فاسٹنگ جو ہے بہت برکت والی چیز ہے اس ٹائم میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور آگے سال والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو صرف 2 دن روزہ رکھنے میں ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. دیٹ مینس کون سے 2 دن؟ بقرعید سے جسٹ پہلے جو 2 دن ہوتے ہیں 9th اور 10th, اور یہ نان حجاج کے لیے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے. اور اگر کوئی حج کرتا ہے تب تو اسے نہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے, تب تو عرفات کے دن وہ آلریڈی حج کے ایک پارٹ میں ہوتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کو پورا ارادہ کرنا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 to 10 کبھی کبھی روزہ رکھیں, پورا بھی کبھی کبھی پورا نہیں رکھیں. اس کی فضیلت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پہ وہ نہ ہو جائے کہ مطلب ہم لوگ سمجھیں کہ ایک دم ہمارے پہ پریشر بن جائے. لیکن یہ 1 to 10 days میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا ہے. تو ہم لوگ 2 چیز کی فضیلت کو کمبائن کر سکتے ہیں, ایک یہ سنت کہ منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں تو سنت بھی ہو گئی, اور فرسٹ 10 days میں جب بھی منڈے تھرسڈے پڑ رہا ہے ہم اس کو بھی رکھ سکتے ہیں, اور 9th 10th تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے, اس کی تو بہت ہی حدیث ہے. تو جسٹ ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے جسٹ ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے تاکہ ہم لوگ بیسٹ یوز کر سکیں. اب پہلی چیز ہے روزہ, دوسری چیز کیا ہے؟ ایکسٹرا ذکر. تو ذکر میں کیا آتا ہے؟ تکبیر پڑھنا, تحمید کرنا, تحلیل کرنا. تکبیر ہوتا ہے اللہ اکبر, آپ لیٹے ہوئے ہو تب بھی آپ اللہ اکبر بولو. تحمید مطلب الحمدللہ, اور تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ. یہ 3 چیز بہت شدت کے ساتھ, بہت زیادہ کوانٹٹی میں, کوالٹی میں ہمیں کرنا چاہیے یہ لاسٹ کے 10 days, اور اسپیشلی 9th اور 10th. ایک حدیث ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے ان دنوں کہ وہ ایون مارکیٹ پلیس میں بھی لاؤڈ یہ پڑھتے تھے, کئی بازار میں بھی یہ پڑھنے لگتے تھے زور زور. البخاری کی حدیث ہے. اور اسپیشلی جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے تب بھی راستوں میں پڑھنے لگتے تھے. تو یہ ایک بہت کامن پریکٹس تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے تھا, جو آج کے زمانے میں ہم لوگ زیادہ کرتے نہیں ہیں. کہ مطلب عید میں بھی ایسا بولا جاتا ہے, عید کے فجر کے بعد سے بہت زیادہ ہمیں تحلیل, تحمید, تکبیر کرنا چاہیے. مطلب اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ مطلب خوشی کا وقت بھی ہے پھر بھی بندہ جو ہے وہ میری بڑائی کر رہا ہے, میرا شکر کر رہا ہے. تو چیزیں پرسپیکٹو میں بھی رہتی ہیں. تیسری چیز ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟
اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. اور یہ تو کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے, مطلب کیونکہ دیکھیے بہت سارے ہم لوگ ہیں جو پیریڈس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے انٹینشن کیا اور رکھ نہیں پائے لیکن اس کے انٹینشن میں تھا تو اسے وہی ثواب ملے گا. تو ہمیں انٹینشن کرنا چاہیے, اور اگر ہو گیا اور نہیں رکھ پائے تو اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے, اس میں ہماری کوئی بھی نیکی کی کمی نہیں ہوگی. تو اگر ہم لیٹ سے روزہ نہیں بھی رکھ پاتے کچھ ریزن سے, تو ہم الحمدللہ الحمدللہ تو ہم ذکر کریں گے, ہم مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. سب سے اچھی مغفرت کی دعا ہم لوگ نے یاد بھی کری تھی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے. اوکے, تو ہمیں اچھے ڈیٹس کرنے چاہیے. تو ہم لوگ جیسے ہم لوگ سوچ کے رکھے نا کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے یا کوئی پیسے دینے ہیں, چیریٹی دینا ہے, تو ہم ان 10 دن میں دیں, تو اس کا جو اجر ہے وہ بہت ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا. اگر کہیں پہ اسام کی فلڈنگ ہے یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہے, اب ہمیں دینا ہی ہے پیسے, تو ہم لوگ یہ 10 days میں دیں. اس کا الگ اچھے کام, اور اچھے کام صرف چیریٹی سے نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ قرآن زیادہ پڑھ سکتے ہیں. ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں, عصر سے مغرب کے بیچ میں قرآن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. تو ہم یہ 10 days ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم عصر میں اٹھے, عصر کی نماز پڑھیں اور مغرب تک ہم قرآن پڑھیں. یہ ایک اچھا ڈیڈ ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنے لائف سٹائل میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 دن تو ہم لوگ بہت پمڈ اپ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو 2 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم لوگ تھوڑا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور یہ ذوالحجہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم پھر اپنے آپ کو فرسٹ 10 days ایک چیلنج کی طرح, رمضان کے چیلنج کی طرح لے سکتے ہیں, چاہے وہ عبادت میں ہو, چاہے وہ روزہ رکھنے میں ہو, چاہے وہ اچھے کام کرنے میں ہو. ہر دن اپنے آپ کو چیلنج کرنا کہ ہم تھوڑا اور کریں گے. اور ایکسٹرا ڈیڈس چیریٹی کے فارم میں ہو سکتا ہے, تہجد کی نماز کے آپ صرف 10 منٹ پہلے الارم لگا لیں فجر سے, اور 10 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ فجر پڑھ لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم لوگ کرتے ہیں, یہ ہمارے لائف سٹائل بھی بن جاتا ہے, ہمارے پریکٹس میں بھی آ جاتا ہے. اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سارے دنوں میں سے, مطلب سال میں 365 days ہوتے ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ ان دنوں کو پسند کرتا ہے. تو کتنا زیادہ اجر ملے گا ہمیں ان دنوں میں کام کرنے کا. اور پھر ایک ہم لوگ کو پتا ہے کہ جو ہم لوگ میں سے کما رہے ہیں ان پہ قربانی کرنا فرض ہے. تو جو لاسٹ اچھی ڈیڈ ہے وہ ہے اضحیہ, مطلب قربانی, جو ہم لوگ سب پہ فرض ہے. اور اس کی نعمت سے کسی کو, ہم لوگ زیادہ تر لوگ ہم لوگ سب کرتے ہیں, بٹ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ نہ قربانی کا گوشت نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ پاس پہنچتا ہے, صرف تمہارا انٹینشن پہنچتا ہے. کیا ہم نے قربانی اس لیے کری کہ ارے دکھاتے ہیں سوسائٹی کو کہ کتنا بڑا جانور ہم نے لایا, یا ہم نے قربانی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرا, اور اللہ ایک سمبولک اپنے آپ کو ریمائنڈر کرنے کے لیے کرا کہ ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بنا کوشچن کیے اپنے بیٹے کو بھی وہ سیکریفائس کر سکتے تھے, اور ہم صرف اس چیز کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں ایز اے ریمائنڈر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ بھی سیکریفائس کر سکتے ہیں. تو یہ انٹینشن ہم لوگ قربانی میں اکثر بھول جاتے ہیں, اور جو ریچول ہے وہ بہت سامنے ہمارے رہتا ہے, قربانی ہے, گائے آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, بٹ جو انٹینشن ہے اس کے پیچھے, جو اخلاص ہے, جو سنسیئرٹی ہے, وہ ہونا چاہیے ہمارے دل میں. اور جب ذوالحجہ جو لاسٹ ڈے ہے ذوالحجہ کا 10th day, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ڈیز میں سے ہے. تو اس میں ہم لوگ ضرور سے کوشش کریں کہ ہم لڑکیاں بھی عید کی نماز پڑھیں, اور اس کے طور طریقہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ کام میں رہ جاتی ہیں, دوسروں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, بٹ صبح اٹھ کے فریش ہو کر نماز نہیں ہو پاتی ہے جیسے آدمیوں کی ہو پاتی ہے. تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں, وہاں پہ عورتیں بھی پڑھتی تھیں. تو ہمیں اپنا ایک کلچر بنانا ہے, اور یہ 10 دن ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں کہ ہم کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے قریب آئیں, ان سے مغفرت کی دعا مانگیں. اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بلیسنگز دیے ہیں, جو
جو بھی الگ الگ طرح کی بلیسنگز ہے، چاہے وہ مال ہو، بچے ہو، پیرنٹس ہو، ان کا اس کا شکر کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تو میرا شکر کرو اور ہم تم کو اور دیں گے. تو یہ ایک بہت پرائس لیس ٹائم ہے. ہم لوگ کو لگتا ہے صرف رمضان ٹائم ہے، بٹ دیٹس ناٹ دی کیس. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی ایسا ٹائم ہے جس میں ہم لوگ فل آن اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ذکر کے تھرو، تکبیر کے تھرو، تہجد کے تھرو. اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جب رات کا تیسرا پہر، تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ شروع ہوتا ہے، مطلب فجر سے جسٹ پہلے، کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے تاکہ ہم اس کی دعا کو قبول کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیا کوئی ہے جو کوئی ایسی چیز خواہش کر رہا ہے جو ہم اس کو دے سکے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے جو میری مغفرت مانگ رہا ہے تاکہ ہم اس کو معاف کر سکے. یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. مطلب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان، سب سے لوئسٹ آسمان میں آ کے بندوں سے پوچھتے ہیں ہر دن، ناٹ جسٹ فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، ہر دن. لیکن اسپیشلی ہمیں ذوالحجہ میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو ہم تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اور ویسے ہی قرآن میں آیت ہے کہ جس نے مجھ سے معافی، ہم لوگ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ آدم کے اولاد ہیں، کبھی کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو غلطی کر کے مجھ سے معافی مانگا، جس نے مجھ پہ یقین کیا اور اچھے کام کیا. تو غلطی کرنے کے معافی مانگنے کا ایک اور سنت یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آپ اس کے بدلے کچھ اچھے کام کر دو. مطلب کسی کو کچھ دے دو، کسی کو ایسا کر دو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وہ سفل ہوئے ہیں، وہ لوگ سفل ہوئے ہیں. سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ سفل ہوئے ہیں جنہوں نے معافی مانگ لی، جنہوں نے مجھ پہ یقین کیا، اچھے کام کرتے رہے. اور جب ہم لوگ میٹ سیکریفائس کرتے ہیں، اور مطلب کوئی اینیمل سیکریفائس کرتے ہیں، تو آج کل ہم لوگ سنت کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں. جیسے بہت ساری سنت ہے کہ بلیڈ بالکل شارپ ہونا چاہیے، یا جب ایک اینیمل سیکریفائس ہو رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور نہیں ہونا چاہیے جو اسے دیکھ رہا ہے. یہ سب کیونکہ ہمارا جگہ کا کانسٹرینٹ ہے یا ہے، تو ہمیں ان سنتوں کو پھر سے دیکھنا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کو اور ان سب کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ آپ اینیملز، ہمیں مطلب مقصد لوگ کہتے ہیں کہ بہت یہ اینیمل کروئلٹی ہے، بٹ اگر ہم سنت فالو کریں تو ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم دھیان رکھیں، پراپر محبت کریں، شفقت سے اس کو مطلب ہم لوگ تو لاسٹ ڈے ہی لے آتے ہیں جانور، پر سنت یہ ہے کہ تھوڑا پہلے جانور کو لانا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر جب ہم اس کو سیکریفائس کریں تو ہمیں دل میں تھوڑا درد بھی ہوگا. تو یہ ڈیفینیٹلی ہے. اور کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے ایک دوسرے یہ جو میں نے بولا ہے ابھی، یہ یاسر قادی کا بتایا ہے، اور ایک سیریز ہے ورچی آف ذوالحجہ عمر سلیمان کا، تو میں نے وہ بھی اس کو بھی سنا تھا، تو اس کے بھی میں کچھ پوائنٹس بتا دیتی ہوں. جب ہم لوگ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان 10 دن کو اور بیٹر کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے دن ہیں جس میں عبادت کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، تو یہ ایسے بھی دن ہیں جس میں گناہ کرنے سے زیادہ گناہ بھی ملتا ہے. تو اگر ہمارا ایسا سچویشن ہے کہ ہم ایکسٹرا عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم ہمیں منیمم یہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ بھی نہیں کر رہے ہوں. کیونکہ جیسے وہی بات ہو گئی نا، رمضان میں اگر آپ گناہ کریے گا تو گناہ بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ بالکل ویسے ہی دن ہے کہ ہمیں سن سے پورا اوائڈ کرنا ہے. اور ابن عباس جس نے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ حدیث بتائی، ان کا حال ایسا ہو جاتا تھا، وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن لوگوں کو دکھتے ہی نہیں تھے، وہ عبادت میں ایسے غائب ہو جاتے تھے. اور کیوں نہ ہو، یہ اونلی 10 days، یہ صرف ایسا 10 دن ہے جس میں اسلام کے 5 احکام پورے ہوتے ہیں. حج بھی ہو رہا ہوتا ہے، نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، روزے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور توحید تو ہے ہی، مطلب اور چیریٹی بھی ہے. مطلب رمضان میں حج تو نہیں ہو سکتا، اسلام کے 5 احکام تو پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے دن ہیں جس میں اسلام کے 5 احکام پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آبلیگیشنز، اپنے فرض نماز نہیں چھوڑیں، اپنے عمل صالح کو درست کریں اور اچھا کر دیں. اور ایک حدیث ہے جس میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج میں جاتے ہیں آسمان میں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی امت کو کہنا، مطلب ہم ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم لوگ سب کہتے ہیں اپنی امت کو کہنا کہ اللہ کی تسبیح کرنے، کیونکہ جنت میں جو پیڑ اگتے ہیں
وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے اگتے ہیں. مطلب ان کا جو سیڈ ہے وہ اس چیز سے اگتا ہے. مطلب جیسے ابھی ہم لوگ نرشمنٹ دیتے ہیں نا پیڑ کو، ویسے ہی جنت کے وہ پیڑ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں. اور بیسیکلی ایک سمبولک وہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے روح کو روح کو ہرا بھرا رکھنا ہے، فریش رکھنا ہے، تو ہمیں ایک ہیبٹ بنا لینا چاہیے نماز کے بعد، نماز سے پہلے، یا کچھ سبزی کاٹ رہے ہیں، کوئی بھی کام کرتے وقت، کہ ہم تکبیر، تحمید، تسبیح اللہ کی کرتے رہیں. اور ہم لوگ ہمیشہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 10 days امپورٹنٹ ہیں، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں حج ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ایسی بات نہیں ہے. یہ 10 دن موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ تھے، اور اس سے پہلے جو پروفٹس آئے ان کے لیے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ تھے، ذوالحجہ کے 10 days. تو اسلام میں آپ اکثر دیکھیے گا جو ہم لوگ فیسٹیول مناتے ہیں، چاہے وہ عید ہو یا بقرعید ہو، وہ دن جو ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، جو پہلے پروفٹس آئے تھے ان کے لیے بھی تھا. اور وہ لوگ بھی اسی دن خوشی مناتے تھے، عید دونوں مناتے تھے. تو جب ہم لوگ 10 دن فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے 40 دن کے لیے وہ پہاڑ میں گئے تھے، اور انہوں نے اللہ سے بات کری تھی. تو وہ 40 دن کے جو لاسٹ کے 10 days تھے وہ ذوالحجہ سے کوئنسائڈ کیے تھے. مطلب فار موزز آلسو یہ 10 days بہت امپورٹنٹ ہیں. اور قربانی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ قرب سے آتا ہے. The word comes from قرب. قرب مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریب آنا. تو ہم لوگ ایک طرف دیکھتے ہیں، مطلب صرف ہم لوگ سیکریفائس پہ دیکھتے ہیں، لیکن the intention behind it، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے اس کے پیچھے، کہ ہم اللہ کے قریب آئیں. اور ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ جن کے نام پہ قربانی ہوتی ہے وہ اپنا لاسٹ 10 دن نہ ناخون کاٹتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ تاکہ جو حج میں لوگ ہیں وہ بھی تو یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں 10 دن، تو ہم ان سے کنیکٹ کر سکیں. حالانکہ ہم حج نہیں کر رہے ہیں، بٹ ان کی طرح نہ ہم اپنے ناخون کاٹ رہے ہیں، نہ ہم اپنے بال کاٹ رہے ہیں. تو ایک وہ فیلنگ سے سملر ہو جا رہا ہے، رائٹ. اور ٹھیک عید سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ فطرہ ہم لوگ نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ سب لوگ اچھے سے، جو غریب ہیں وہ بھی اچھے سے عید منا پائے، سب کے پاس پیسے ہوں. اور بقرعید میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو غریب ہیں ان کو میٹ بیچتے ہیں. مطلب اسلام میں جو دونوں فیسٹیولز ہیں وہ اس حساب سے منائے جاتے ہیں کہ کوئی غریب انسان چھوٹ نہ جائے، کوئی غریب انسان کو ایسا نہ لگے کہ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ اچھے سے منا نہیں پایا. تو بہت ساری سملیرٹیز ہیں. اور یہ ڈیز جو امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، جیسے عید کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج اس وقت کیا جب لاسٹ 10 days آف ذوالحجہ تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں پہ حج کیا. پروفیٹس آلسو وینٹ دیئر. ہود علیہ السلام نے بھی کیا. اور جس دن عرفات ہوتا ہے، دیٹ مینس 9th day، تو اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ جو لوگ حج کریں وہ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں. تو ان کو بولا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے. اور ہم لوگوں کو بھی بولا جاتا ہے 9th day لا الہ الا اللہ پڑھنے، ایسا فارم آف کنیکشن. تو آئی تھنک ہم نے کافی بتا دیا ہے کہ ذوالحجہ جو اسلامک منتھ ہے اس کے فرسٹ 10 days کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کتنا زیادہ اس کا ریلیشن ہے عید کے اور رمضان کے لاسٹ 10 nights سے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان دنوں کو اچھے سے استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، تکبیر کریں، تحلیل کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی ان دنوں میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں.